بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 831، اظہار نصرت رائیونڈ مرکز کی غیر مقبولیت، شرعیت کی سازش، دعوتی اصول، مرکز نظام الدین، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اظہار نصرت، اللہ تعالیٰ کی حقیقی نصرت اور مدد تو اس مبارک کام کی قبولیت ہے اور انسانوں کا دین اور دعوت دین کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب سے امارت قائم ہوئی اور کام سیرت طیبہ کی ترتیب کا رخ کیا، اس وقت سے دعوتی کام راکٹ کی اسپیڈ اختیار کر لیا۔ 50 سال قبل سیاسی ذہنوں نے دعوتی کام کے لیے دنیا کے ملکوں کو تقسیم کر دیا تھا کہ مثلاً مرکز نظام الدین کی جماعتیں مشرقی ملکوں یعنی ملیشیا، انڈونیشیا اور کچھ افریقہ کے ممالک کو جائے، اور رائیونڈ کی جماعتیں یورپ، امریکہ، افریقہ جائے گی، جس کی وجہ سے اکثر ملک والوں کو مرکز نظام الدین والا نہج اور امیر کی امارت والی برکتیں میسر نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ کہ اب کام کا نہج سیرت طیبہ اور امارت پر آ گیا تو سینکڑوں جماعتیں مرکز نظام الدین سے نکلنے لگی، اور 50 سالہ بندشوں کو توڑ کر جماعتیں دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچ گئی، اور سیرت طیبہ والا مبارک نہج اور امیر کی اطاعت والی برکتیں انہیں نصیب ہوئی۔ تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی سارے ملکوں والے پرانی بندشوں کی لایانی زنجیروں کو توڑ کر مرکز نظام الدین کی طرف پلٹ آئے اور رائیونڈ والی تبلیغ سے کنارہ کشی کرنے لگے۔ رائیونڈ کی غیر مقبولیت۔ ایک زمانہ تھا کہ رائیونڈ کی جماعتوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی، ہر جگہ سے رائیونڈ کی جماعت کو مانگا جاتا تھا، لیکن جب رائیونڈ مرکز فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا اڈا بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا بھر کے تبلیغ والوں کے قلوب سے رائیونڈ مرکز کی عظمت اور مقبولیت نکل گئی۔ افریقی ممالک میں یہ کہیں بات نہیں کر سکتے سوائے چند مالدار لوگوں کے کہ وہ انہیں اپنے ہیلی کاپٹروں میں دورے کراتے ہیں، بس یہی ان کی تبلیغی دنیا ہے۔ شورا والے حیران ہیں کہ پہلے درجنوں تقاضے آتے تھے رائیونڈ کی جماعتوں کے لیے، اب ایک بھی نہیں آتا۔ اب تو رائیونڈ میں کوئی شورائی بزرگ اور پرانا ساتھی اپنے بیان میں مرکز نظام الدین کا نام بھی نہیں لیتا، صرف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ہندوستان کے بزرگ کے نام سے۔ شرعیت کی سازش۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد گجراتی بزرگ یہی خواب دیکھتے تھے کہ تبلیغی امارت ان کے گھر پہنچ جائے گی، اس لیے کہ یہ تاجر قوم اندازہ لگا چکی تھی کہ حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ تبلیغی امارت پر بمشکل 20 سال زندہ رہے اور پھر انتقال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت جی ثانی بھی 20-21 سال زندہ رہے، اور اسی طرح حضرت جی ثالث مولانا انعام صاحب نور اللہ مرقدہ بھی 20 سال بعد چل بسیں گے، تو لا محالہ تبلیغی کام کی ذمہ داری اور امارت خود بخود گجراتی بزرگوں کے حصے میں آ جائے گی، اس لیے کہ انہیں مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امارت سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس ٹولے کو خوف تھا تو فقط مولانا سعد صاحب سے، اور مولانا سعد صاحب تو بہت کم عمر تھے۔ حضرت جی ثالث نے بجائے 20 سالوں کے 10-12 سال اور اضافہ زندہ رہ گئے، اور اس وقت تک مولانا سعد صاحب کام کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے اور گجراتی ٹولے کا خواب ادھورا رہ گیا، ورنہ یہ لوگ مرکز نظام الدین پر اپنی بادشاہی چلاتے اور رائیونڈ مرکز کے بزرگ اپنی بادشاہی چلاتے، اور اس آپسی بندر باٹ میں مرکز نظام الدین انڈیا کا اور مرکز رائیونڈ کا عالم کا مرکز بن جاتا۔
نظام الدین انڈیا کا اور رائیونڈ مرکز عالم کا مرکز بن جاتا۔ شورائیت والوں کا یہ غیظ و غضب ایک حد تک صحیح بھی ہے، اس لیے کہ بڑا بننے کی امید میں انہوں نے تبلیغ میں داخلہ لیا تھا اور اپنی عمر کے عزیز ترین 50 60 بلکہ 70 سال اسی تمنا میں گزار دیے، مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تو غصہ واجبی ہے۔ تبلیغی دنیا جانتی ہے کہ یہ اسکیم تو نصف صدی سے چل رہی تھی اور زبان پر یہ نعرہ چلتا رہا کہ نظام الدین والے صرف ہندوستان کو سنبھالیں، باقی دنیا رائیونڈ والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ دعوتی اصول تو یہ سکھلاتا ہے کہ مامورین اپنے امیر کے تابع ہو کر اپنے امیر کی منشا کو سامنے رکھ کر کام کرے، علاقوں کی بندر بانٹ ہرگز نہ کرے۔ نیت بھلی تو فیصلے بھی بھلے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بندہ جس طرح کی نیت اور سوچ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ واقعتاً دنیا بھر میں رائیونڈ ہی کی جماعتوں کا بول بالا تھا، مگر اس طرز دعوت میں امیر عالم کی مرضی پنہاں نہیں تھی، اس لیے کہ یہ عمل حضرت جی ثالث کی اجازت کے بغیر تھا۔ اگر یہ قربانیاں امیر کی عظمت اور اطاعت کے ساتھ جاری رہتی تو ان میں ترقی ہی ترقی ہوتی اور پھر کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ زوال تو نیتوں کے فساد کا خمیازہ ہوا کرتا ہے۔ رائیونڈ والوں کے تبلیغی کام کو آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ اپنے اصل محور سے ہٹ کر ایک مشترکہ پبلک پراپرٹی بن گیا ہے، اور رائیونڈ کا تبلیغی کام ان لوگوں کے تصرف میں آ گیا جو لوگ شرعی اور قانونی طور پر مرکز رائیونڈ کی شورا ہونے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دعوتی کام آسمانی تائید کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اللہ کی تائید نہج سیرت طیبہ کے ساتھ ہے، اور نہج سیرت طیبہ ایک امیر کی عمارت کا اور اس کی اطاعت کا نام ہے۔ اس نہج کے بغیر دعوتی محنت کا ڈھانچہ تو بن سکے گا لیکن بے جان اور بے روح۔ رائیونڈ مرکز کے بڑے گزشتہ 50 سال سے اسی طرح سے محنت کرتے رہے، یعنی بے مہار اور آزاد بن کر دعوتی کام چلاتے رہے اور عالمی امیر کی اہانت اور بے اکرامی کو دل میں بسائے ہوئے زندگی گزار دی۔ اور شریعت کا یہ اعلان ہے کہ جس نے امیر کی بے عزتی کی اللہ اسے بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی رسوائی اور بدقسمتی اور بدبختی کیا ہوگی کہ اصل مرکز نظام الدین سے مرکز رائیونڈ کو کاٹ کر رکھ دیا اور اس عالمی مرکز کی چھتر چھایا کو اپنے ملک کی عوام کے سر سے نکال کر پھینک دیا، اور اس پر حماقت یہ کہ خود کو کرتا دھرتا سمجھ کر بیٹھ گئے۔ مثل مشہور ہے، چوہے کو ہلدی کی ڈلی ملی تو وہ خود کو پنساری سمجھ بیٹھا، لیکن خدا داد ملک کے تبلیغ والے یہ ساری سیاست کو اب جاننے لگے ہیں۔ ان کے اندر کا لاوا جس دن پھٹے گا تو یہ غاصبین کو جائے پناہ تک نصیب نہ ہوگی۔ فائدہ: ہر دور میں دینی جدوجہد کے مراکز موجود رہے۔ بغداد، سمرقند، بخارا، اندلس وغیرہ کی تاریخ بتاتی ہے، لیکن گزشتہ 100 سال سے دعوتی فکر و محنت کے لحاظ سے مرکز نظام الدین کو شرف حاصل ہے، اور یہ شرف جگہ اور مکان کی وجہ سے ہرگز نہیں بلکہ کار نبوت کی فکر و جدوجہد کی وجہ سے ہے۔ شورائیت کے وجود میں آنے سے پہلے تک مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے نہیں تھکتے تھے کہ مرکز نظام الدین میں اس طرح سے رہو جیسے بیت اللہ میں رہا جاتا ہے۔ مکین کی عظمت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت اور ملت والا ہے، قانتا للہ، اللہ والا ہے، حنیفہ، اللہ کا خالص بندہ ہے، ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں ہے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، اجتباہ، اللہ کا منتخب بندہ، وہداہ، ہدایت یافتہ، وآتیناہ فی الدنیا، دنیا میں نوازا گیا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔
پورے 9 خوبیاں بیان کر کے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس ابراہیم کی اتباع کرو۔ اسی طرح سے تبلیغی ساتھی مرکز نظام الدین اور اپنے امیر مولانا سعد صاحب کی اور ان کے آبا و اجداد کی خوبیوں اور تذکروں اور قربانیوں کا تذکرہ کر لے تو اسے حق ہے کہ اس بات کا، اس لیے کہ اس وقت دعوتی فکر اور محنت اسی مقام سے چل رہی ہے۔ متشرین اور مفسدین بات کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، اس لیے واضح کیا جاتا ہے کہ عظمت حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی عظمت ڈالی ہے، ذاتی ہیں، انہیں کبھی اور کسی وقت زوال نہیں۔ باقی جس دور میں جو مراکز دینیہ تھے یا ہے، ان کی عظمت کام کے ساتھ مربوط ہے۔ کام ختم، تذکرہ ختم۔ موجودہ حضرت جی دائی ابن دائی ابن دائی ابن دائی ابن دائی اللہ ہے، یعنی حضرت جی مولانا سعد صاحب ابن ہارون ابن یوسف ابن الیاد ابن اسماعیل رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں یکسوئی کے ساتھ دعوتی کام پر لگائے رکھے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔